السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 36 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے بنی اسرائیل آیت 17 میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے، بے شک یہ قرآن راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ یعنی جب یہ قرآن کوئی پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو وہ ایسی راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھی راہ بتانے والا قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سب سے سیدھی اور سب سے سچی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ راہ جو راہ پہ چل کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم رضا تک پہنچیں اور جنت الفردوس تک ہمارا سفر طے ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت 212 سے 220 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں آج ایسے لوگ بھی ہیں جو کفر کرتے ہیں اور گنہ گار ہیں اور بہت زیادہ کافر بھی ہیں، لیکن کیا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہوتا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا۔ مذاق بھی کیا ہوتا ہے، مذاق میں بھی انسان دوسروں کو جو ہے نا تکلیف پہنچاتا ہے، ہنس ہنس کے وہ باتیں کہتا ہے جو دلوں پر ضرب لگاتی ہیں، جو دلوں کو توڑ دیتی ہیں، جو دلوں میں ایسا وار کرتی ہیں کہ انسان تا عمر یاد رکھتا ہے۔ تو کافر لوگ ہنس ہنس کے مسلمانوں کو بہت زیادہ ذلیل کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو حالات تھے، مکہ کے حالات تھے، وہ بھی اسی طرح سے تھے۔ جو مکہ میں جو مسلمان تھے نا، وہ بہت زیادہ غریب تھے، غربا تھے، غریب غربا لوگ، اور جو نا غلام طبقے کے لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے تھے۔ تو اور جو کفار تھے وہ سب سے زیادہ رؤوس تھے، سب سے زیادہ رچ پرسن تھے مکہ میں، اور سب سے زیادہ وہ پیسے والے، مال و دولت والے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کو ذلیل کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کو رسوا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر کے لیے یہ دنیا خوبصورت کر دی گئی ہے، یعنی کافروں کے جو اعمال ہیں نا، ان کے جو اچھے اعمال ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا جو صلہ ہے ان کو آخرت میں کوئی نہیں دے گا۔ ان کو آخرت میں ان کے اچھے اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ دھول بنا کے گرد اڑا دیں گے، گرد کی طرح وہ اعمال اڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کافر لوگ اچھے کام نہیں کرتے نا، اچھے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اچھے مطلب والدین کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑھیا بڑھیا کام بھی کرتے ہیں نا، نیکیاں تو کرتے ہی کرتے، بھوکوں کو وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں کافر جو ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت پہ وہ نہیں ڈٹے، وہ توحید پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ تو توحید پہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان جو عقیدہ ہے وہ درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال رد ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو نیک اعمالوں کا جو صلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، سب کچھ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ جو بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں ان کو دنیا میں ملتا چلا جاتا ہے، جتنی بھی جو نیک کار ہوتا ہے ان کو دنیا میں سارا کا سارا ان کو مال و متاع ملتا چلا جاتا ہے،
کہ ان کو شہرت ملتی ہے، ان کو مال ملتا ہے، ان کو بیٹے ملتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے، ان کو جو بہت زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے لوگوں میں، نام جو ہے جیسے نامواری ہوتی ہے نا، فیمس ہوتا ہے، نیم فیم ہو جاتا ہے، اس طرح سے ان کو سب کچھ ملتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کافروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت بنا دی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر اونچے اونچے جو ہے نا عہدے ہوتے ہیں، جو سیٹس ہوتی ہے، وہاں پہ صرف اور صرف مشرکین ہی لوگ بیٹھتے ہیں، اور ان کے گھر بھی بہت خوبصورت ہے۔ آج ٹاٹا برلا امبانیز کے آپ گھر دیکھیں نا کہ کتنے زیادہ ہائی فائی بنے ہوتے ہیں، اور لوگ انسان ایک عام آدمی تو وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنی زیادہ وہ ایک ایک کپ ان کی جو چائے کا جو قیمت ہوتی ہے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ اس طرح سے ان کے جو ہے نا اس کے پرائس بنی ہے۔ تو اور جو ہے کوئی بھی اتنی مہنگی مہنگی جو کنٹری ہے، دبئی ہے یا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے، ان کے ہر جگہ پہ بہت زیادہ ریچسٹ مطلب سونے کے ٹائپ کے اس طرح سے ہی ان کے ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی لیے یہاں فرما رہے ہیں جو کافر ہے نا، ان کے لیے دنیا کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت بنا دی ہے۔ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں ہی انہوں نے سب کچھ سمجھا ہے، اسی لیے ان کے لیے دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہے۔ اور وہ اس گھمنڈ میں اور اس میں تکبر میں آ کے اور اس پہ فخر کی وجہ سے اور وہ ایمان والوں کا ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ نے مسلمان ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزلٹ کیا ہے، رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ آج جو لگتے ہیں بہت حقیر ہیں، بہت کمتر ہیں، اور حافظ قرآن بن کے حافظ جی بن گئے، تو کتنے غریب ہیں نا، کتنے زیادہ جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، تو کامیابی نہیں لگتی ہے نا ہم سب کو کہ کامیاب تو ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جو IAS بن گیا، جو PCS بن گیا، جو انجینئر بن گیا، جو ڈاکٹر بن گیا، جو سب کچھ بن گئے، اور جو ہے کینیڈا امریکہ وغیرہ میں ان کے اپنے گھر بن گئے، ہاسپٹل بن گئے، تو وہ کامیابی ہمیں لگتی ہے نا۔ ایک حافظ قرآن جب بن جاتا ہے تو وہ جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کو تو صحیح سے سیلری بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا رہتا ہے، پھٹے ہوئے جوتے، پھٹا ہوا کرتا پہن کے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو وہ علم سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو کامیاب دراصل کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ تو جو کافر ہیں نا، ان سے اعلیٰ کون ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو آج جو دنیا میں سب سے ہائی ہیں اور وہ کافر ہیں، تو آخرت میں سب سے جو ہے نا لو لیول پر ہوں گے، سب سے زیادہ نچلے درجے پہ وہ لوگ ہوں گے جو آج دنیا میں کفر کی حالت میں ہیں اور سب سے زیادہ ہائی لیول پر ہیں۔ لیکن آخرت میں تو کیا ہوں گے؟ ان کے لیے رسوائیاں ہیں، اور آخرت میں تو سب سے زیادہ اعلیٰ جو درجہ ہے، سب سے ہائی لیول کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، جو پلیس ہے، تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ جو دنیا میں آج پرہیزگار ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جو اللہ سے ڈر ڈر کے جیتے ہیں اور اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی اپنی گزارتے ہیں، تو وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارے دماغ میں کیا تھاٹس آتی ہے کہ بس مال جس کے پاس ہو گیا وہی سب سے زیادہ رزق والا ہے، وہی سب سے زیادہ ریچسٹ پرسن ہے نا۔ تو رزق میں آپ جان لے کہ علم بھی آتا ہے، رزق میں انسان کے پاس جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ بھی رزق میں سے آتا ہے۔ رزق انسان کے لیے جو کھانا پینا کی اشیاء ہے وہ سب کچھ آتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، جو انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی وہ بھی رزق ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ سب کچھ آتا ہے، رزق میں آتی، جس کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں اور زیادہ ہیں، تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب بغیر حساب کے دیتا چلا جاتا ہے نا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال نہیں دیا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رزق تو دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی شکل میں، علم کی صورت میں دیا ہے نا، علم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے بیٹے دیے، ہو سکتا ہے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، دانائی دی ہے، اور آپ کو ہاتھ پیر صحیح سلامت درست بنائے ہیں، آنکھیں درست بنائی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ کسی کو ذہنی قوت بہت زیادہ ہوتی، ایک بار پڑھتا ہے انسان اس کو لرن ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، یہ سب کیا رزق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رہتا ہے۔ آیت 213،
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں کے نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض اور اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تو دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک لوگ ایک ہی گروہ تھے، یعنی کہ توحید پر تھے، سب کے سب توحید والے تھے، سب کے سب توحید پر تھے۔ آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے اور اس پر وہ قائم بھی رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو مسلسل بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کتاب دی اللہ تبارک تعالیٰ نے معہم الکتاب بالحق، تاکہ وہ جو ہیں کتاب، اللہ کی دی ہوئی کتاب، احکامات ساتھ حق کے لوگوں کو پہنچائیں، اور تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے فی مختلف، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کے بیچ وہ فیصلہ ہو جائے۔ تو ان کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا، کس چیز کا اختلاف پیدا ہوا؟ تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں کیا پیدا ہو گیا؟ شرک پیدا ہو گیا، بت پرستش پیدا ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو توحید والے ہیں اور جو بت پرستش کرنے والے ان کے بیچ میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور مخالفت ہوئی ایک دوسرے کی۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، صحیح بات پہنچانے، حق بات پہنچانے، اور جو ہے اس کی جو سزا ہے، جو ڈرانا ہے، وہ انذار بنا کے بھیجے گئے تھے، والمنذرین۔ تو وہ نوح علیہ السلام لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے اپنی قوم کی طرف۔ لیکن ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ نہیں مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے جو رسول ہیں ان کی بات نہیں مانی اور ان کو جھٹلا دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں سچی کتابیں نازل فرمائی لوگوں کے ہر اختلافی امر کا تاکہ فیصلہ ہو جائے گا، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا نا۔ تو دشمنی دراصل آج سے نہیں ہے، دشمنی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ہے، دشمنی دراصل یہ کب سے ہے؟ جب سے یہ دنیا بنی اس کے 10 صدیوں کے بعد گزرنے کے بعد ہی یہ دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ شرک اور توحید کے بیچ جو دشمنی تھی وہ اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ شیطان نے لوگوں کو اس کے فندے میں پھنسا دیا، شرک اور بت پرستش کے فندے میں۔ اور شروعات دراصل کیا تھی؟ دراصل جب جو ہے نوح علیہ السلام سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ کچھ لوگ تھے تو وہ کافی جو ہے اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کیا، مطلب ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تب پھر وہ جو لوگ فوت ہو گئے تو ان کے جو ساتھی یا ان کے جو چھوٹے مطلب کہ بچے ٹائپ کے جو لوگ تھے نا، تو کہتے تھے کہ ہمارے بہت زیادہ معزز اور بہت زیادہ جو اچھے لوگ ہیں، ہم ان کی نا وہ بنا لیتے ہیں، ارے
تصویر بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ ان کی تصویر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یاد دہانی رہے گی کہ ہاں یہ اتنے اچھے عبادت گزار لوگ تھے، تو ہمیں بھی اسی طرح عبادت کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ کی اسی طرح اطاعت کرنی ہے، اسی طرح ہم اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے، تاکہ ہم ان کی تصویر دیکھ کے اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو ان لوگوں نے ان اچھے لوگوں کی تصویر بنا کر کہیں ٹانگ دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے تصویر بنائی تھی، وہ ٹانگی تھی، وہ لوگ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسری نسل تیار ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ نا بہت زیادہ جو ہے نا بہت اچھے لوگ ہوں گے، بہت نیک لوگ ہیں، یہ عام لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے، جبھی تو ان کی تصویر ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کی سٹیچوز بنا دیے، بت بنا دیے۔ پھر جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو دوسری نسل تیار ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، یہی تمہیں سب کچھ دینے والا یہی معبود ہے، تم کو کھانا دیتا ہے، تم کو پانی دیتا ہے، تمہارے بچے تمہیں دیتا ہے، یہ سب کچھ دینے والا تمہارا معبود ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ بس وہ سب کے سب ان جو نیک لوگ تھے نا، ان کے تصویر بنی، پھر اسٹیچو بنی، پھر وہی ان کے معبود بن گئے۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیاں گزرنے کے بعد لوگوں میں شرک اور بت پرستش عام ہو گئی، اور لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اس وقت جو مان گئے انبیاء کی بات، انبیاء پیغام لے کر آئے اور انبیاء نے اللہ کی بات پہنچائی، حق بات پہنچائی، جو مان گئے، جنہوں نے حق مان لیا تو وہ ایمان والے ہو گئے۔ لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے تھے، تو وہ آپس میں اسی وجہ سے دشمنی ان کو ہوئی، بغض ہوا، عناد ہوا، اور آپس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں کی میں اختلاف بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا سیدھے راستے کی طرف ہدایت تو دینے والا وہی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو جو بھی اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت کی جس کے اندر للک ہوتی ہے، وہ اس راستے پہ اپنے قدم کو چلا کے جاتا ہے نا۔ تو ہدایت ایسی نہیں کہ ہر ایک کی جھولی میں آ کے گر جائے۔ سیدھے راستے کی ہدایت تو انہی کو ملتی ہے جس کے دل میں اس کی تڑپ اور للک ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دراصل ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودی منافق اور مشرکوں کے سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچنے لگیں، تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور مسلمان پریشان تھے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا جنت اتنی سستی ہے کہ بس آؤ ایمان لاؤ اور تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا نا؟ اور اگر تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، تم نے یہ سوچ رکھا ہے، اور تمہارا کوئی امتحان اور آزمائش نہ ہوگی جس طرح تم سے پہلے امتوں کے امتحان اور آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، حالانکہ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ہیں، ان کو تو بڑی سے بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، مثلاً کسی کو بیماریاں پہنچی، کسی کو مصائب پہنچی، کسی کو دکھ پہنچا، کسی کو پریشانیاں پہنچی۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یعنی دشمنوں کی طرف سے آنے والی صعوبتوں یعنی مصیبتوں میں بہت شدید ہلا دیے گئے اور بہت عظیم امتحانوں میں مبتلا کر دیے گئے۔
پھر اسی طرح سے حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ تو کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڈھا کھودا جاتا، پھر اس میں اس کو کھڑا کر کے آرا اس کے سر پر رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، اور یہ اذیت اس کو دین سے نہ روکتی تھی۔ اسی طرح کسی کی ہڈیوں یا پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھی سے کے ساتھ اتار دیا جاتا، یعنی کہ ان کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کا گوشت اتار لیا جاتا، لیکن یہ بھی اذیت اس کو دین سے نہ روکتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں جو مسلمان تھے ان کو کتنی اذیت پہنچائی گئی ہے نا، بھی ہم لوگ نے اس دن اس لیسن میں پڑھا تھا۔ تو اسی طرح سے جو صحابہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو اتنی تکلیفیں ہر طرف سے پہنچ رہی ہیں، تکلیفیں، مشقتیں اور مصیبتیں، آئے دن جنگ اور جہاد، اور سکون سے ہم لوگ جو ہے علم ہی نہیں حاصل کر پاتے، یا جو ہے سکون سے ہم ایمان بھی جو ہے اس پہ جو ہے ہم لوگ کو اتنی تکلیفیں آ رہی مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور صرف ہم لوگ ایمان لائے اس لیے۔ تو اس طرح سے کئی صحابہ نے ان سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان پر تو صرف ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی زیادہ اس قدر ظلم کیے گئے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اسی قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ اصحاب کہف کا واقعہ، کہ وہ جو 5 یا 7 جو شخص نوجوان بچے تھے، وہ اپنے ملک انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کے پناہ لی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا دیش، اپنا جو کنٹری، اپنا گھر، اپنا پورا شہنشاہ کا جو تخت ہوتا وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ پھر اگر ہم دیکھیں گے کہ فرعون کی ایک لونڈی کا واقعہ ملتا ہے حدیثوں میں، کہ فرعون کی ایک لونڈی تھی، یعنی کہ ایک نوکرانی سرونٹ ہوتی ہے، جو اس کی بیٹی کے کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کی رہی، اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کیا آپ نے پڑھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اس نے جا کے اپنے والد سے بتا دیا، یعنی فرعون سے بتا دیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہاں کا تو خدا میں ہوں، تم کس کا نام لے رہی ہو؟ تو اس سرونٹ نے کہا کہ نہیں، تم خدا نہیں ہو، خدا تو میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، صرف اور صرف میرا رب، میرا معبود تو صرف اللہ ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم اپنا ایمان سے جو ہے نا اپنے ایمان کو بدلو اور مجھے خدا جانو، میں خدا ہوں، تم میری عبادت کرو، میں تمہارا معبود ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تم کو معبود اپنا مانتی نہیں ہوں، میرا معبود تو صرف میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اور تم مجھے دین سے نہیں پھیر سکتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر اس نے اس کو سزا دینے کا انتظام کیا، اور بیچ دربار میں اس کے لیے ایک بڑا سا کڑھاؤ منگایا، اور بڑے سے کڑھائی، جیسے کڑھائی ہم لوگ کی ہوتی ہے نا جس میں فرائی کرتے ہیں، اسی طرح سے کیا بڑے بڑے کڑھاؤ ہوتے تھے، بڑے سے کڑھاؤ میں اس نے تیل گرم کروایا بہت سارا سا، اور پھر اس تیل میں اس نے جو ہے اس کی ایک 7 سال کی بیٹی تھی، سرونٹ کی 7 سال کی بیٹی تھی، اس کو ڈالنے سے پہلے کہا تم اپنے دین سے پھرتی ہو کہ نہیں پھرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس بیٹی نے کہا امی آپ اپنے دین سے مت پھریے گا، مجھے بھلے ہی مر جانے دیجیے گا، آپ اپنے دین سے مت پھریے گا۔ وہ جو 7 سال کی بیٹی اسی کڑھاؤ میں ڈال دی گئی، گویا کہ وہ ختم ہو گئی، اس میں مر گئی۔ اس کے بعد پھر اس کی گود میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی بچی، اور وہ بول بھی نہیں پاتی تھی۔ تو فرعون نے کہا تم اپنے دین سے پھرتی ہو کہ نہیں پھرتی ہو، اور مجھے معبود مانتی ہو کہ نہیں مانتی؟ اس نے تب بھی اس کا انکار کر دیا۔ تھوڑا سا وہ اس وقت کانپ گئی اور ہل گئی، اس کے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہی تھی، وہ سرونٹ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ پھر جب اس بچی کو جو بول نہیں پاتی تھی وہ بولنے لگی اور کہنے لگی ماں آپ اپنے دین سے مت پھریے گا، ایک اللہ ہی، یعنی کہ اللہ ہی ہمارا صرف رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی سچ ہے، وہی حق ہے، آپ اپنے دین سے مت پھریے گا، اور یہ ہمیں مار دے، آپ اپنے دین سے مت پھریے گا۔ یعنی کہ وہ بچی جو بول نہیں پاتی تھی وہ بول دی، اور اس کو پھر جو ہے اس کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پھر ختم ہو گئی۔ اور تب بھی وہ جو سرونٹ ہے وہ نہیں پھری اپنے دین سے، پھر اس کو خود بھی ڈال دیا گیا، لیکن اس نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تکلیف ہے نا، کہ انسان خود تو اس کو ڈالا ہی ڈالا گیا، اس سے پہلے اس کے سامنے اس کے دونوں بچوں کو ڈال دیا گیا نا، کتنی زیادہ اذیتیں پہنچی لوگوں کو، لیکن ان کو ان کے دین سے نہ پھیر سکیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ان کو اپنے رب کو صرف اور صرف اپنے اللہ کی ایک اللہ کی عبادت سے ان کو پھیر نہیں سکے، پیٹ نہیں موڑ سکے وہ لوگ۔ انہوں نے
اپنی زبان سے بھی اس کو جو ہے نا اقرار کیا، اور جو ہے اس پہ پھرے نہیں وہ، اور چاہتی تو وہ پھر جاتی، دل ہی دل میں کہتی اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن نہیں، اس نے خلم خلا اس کا جو ہے ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کو اس نے مانا، اور فرعون کی معبود ہونے کو اس نے انکار کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ درجات بلند کر دیے۔ تو ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں حدیثوں میں، سیرت میں بہت سی جگہ ملتے ہیں۔ تو جو ہے نا اسی لیے فرمایا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سوچتے ہو، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے نا، کہ تم کو جب تم دین پر چلو گے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا، تمہیں لوگ ویلکم کریں گے، تمہارے گلوں میں ہار ڈالیں گے، تمہیں فلاور دیں گے؟ نہیں، تمہیں تو لوگ سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں تو لوگ سخت اذیتیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں لوگ ویلکم کریں نا، یہ تو ہمیشہ سے آیا، یہ آج سے نہیں آ رہا، یہ جو ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اسی کے 10 صدیوں کے بعد سے یہ سب شروع ہو گیا۔ تو جو توحید والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اور پھر ان کو بغض، دشمنی اور جو ہے حسد کی وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان کو مصیبتیں پہنچاتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی جو ہے انسان اپنا ایمان جو لاتا ہے نا، آپ دیکھیں جو ہم لوگوں کو والدین سے مل گیا، الحمدللہ ہم سب مسلمان تھے، یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں لوگ، ہم لوگ مسلمان تھے، بچپنے سے ہمیں اپنے والدین کے ذریعے سے جو مسلمان اور یہ جو ملا الحمدللہ۔ لیکن جب قرآن مجید جب کوئی پڑھ کے سمجھ کے پڑھتا ہے اور وہ ان آیتوں کو اس کو جانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے، تو پھر یہ ایمان کیا ہو گیا؟ ایمان جو انسان کی جہالت والی جو زندگی ہوتی وہ ختم ہوگی، اب وہ ایمان جو ہوتا ہے وہ علم والا ایمان لے آیا، اب وہ جان گیا، وہ ہر چیز اس کے لیے واضح ہو گئی۔ تو علم کا جو مل جانا ہے اس کی زمانہ جاہلیت کو دور کر دینا ہے۔ تو جو علم کی وجہ سے جو روشنی جلی ہے، اس کی وجہ سے انسان کی زبان جاہلیت کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب جب وہ ایمان لایا ہے، آپ سب اور ہم سب الحمدللہ ایمان لائے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اس پہ یقین کرتے ہیں، اس پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے جہاں بھی احکام دیے، حکم دیے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو ہم سب الحمدللہ اب ایمان لانے والے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انسان جب بھی ایمان لائے گا اس کو آزمایا ضرور جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمایا نہیں گیا۔ اگر آزمائش نہیں آئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں ایمان میں کہیں نہ کہیں کچھ کچا ہے، کچھ کمی ہے۔ اگر پکا اور پختہ ایمان ہے تو آزمائش ضرور آئے گی، جان سے آئے گی یا مال سے آئے گی نا، اور یا تو تمہیں بیماریوں سے آزمایا جائے گا، یا تو تم کو کوئی غم یا تکلیف پہنچائی جائے گی، یا تم کو کچھ نہ کچھ تمہیں تکلیف ضرور پہنچے گی۔ تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو بیماری آئے گی، آزاری آئے گی، مال کا نقصان، بزنس لاسز، جان مال، مصیبت، اولاد، کچھ بھی آزمائش آئے، لوگوں کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچے، تو ہر حال میں ایک مومن کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو صبر کرنا ہے، اور اپنے دین پر ڈٹے رہنا ہے، اس پہ جمے رہنا ہے، کبھی بھی اپنے دین سے نہیں انسان کو پھرنا چاہیے۔ تو آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ایمان لاتا ہے اور جب وہ دین پر عمل کرتا ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے نا، آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں، اگر آپ ایک چھوٹا سا گھر بنائیں 300-400 اسکوائر فٹ اور اس کو بنانے کے لیے کھڑے ہوں تو کم سے کم 25 لاکھ لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے، کہ جنت اتنی سستی ہے، فری میں بیٹھ رہی ہے، جنت کے سودے ہو رہے ہیں کہ بس تم پیر مریدگی لے لو، فلا فلا پیر اولیاء کو منوا لو، بس جنت میں چلے جاؤ۔ کہ جنت کا کوئی ٹکٹ تو ہے نہیں، جنت کسی کے اختیار میں تو ہے نہیں، جنت میں جو لے جائے گا، جنت میں جو داخل کریں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے یوں ہی سمجھ لیا کہ تم سے مسلمان ہو گئے، تم ایک اسلام والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب تم کیا ہے جنت میں جا سکتے ہو نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم پر حالات ایسے آئیں گے کہ جو ہے نا تکلیفیں آئیں گی، آزاریاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ نا اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام نا،
ان کو کتنی سخت بیماری ہوئی، 18-19 سال وہ ایک بیماری میں پڑے رہے، اور اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار اور شکر ادا کرتے رہے نا۔ بیماری آئے تو کیا کرے؟ اللہ کا شکر۔ گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کا شکر۔ کسی کی خدا نخواستہ بیماری ایسی ہوئی کہ انسان دنیا ہی سے چلا گیا، تبھی اللہ کا شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کر کر کے اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم جب سے ایمان لائے ہمارے گھر میں پریشانیاں آ گئی، ہم جب سے قرآن پڑھنے لگے ہمارے گھر میں یہ تنگیاں آ گئی۔ یہ تو دل میں خیال لانے والا دراصل کون ہے نا؟ شیاطین ہوتے ہیں۔ شیاطین ہی ایسی بات کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو تم جب سے قرآن پڑھنے لگی ہو نا، تم دیکھو تمہارے گھر میں کیا حالات ہو گئے، تم تو اور پریشان ہو گئی، تمہارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے نا۔ اس طرح سے وسوسے لاتا ہے تاکہ ایک ایمان والے کو قرآن مجید سے دور کر دے، دین اور احکامات سے دور کر دے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، یعنی وہ اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگتے تھے اور اس تنگی اور سختی سے جلد نکلنے کی دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، نصر اللہ قریب، دیکھو اللہ کی مدد بہت ہی قریب آ پہنچتی ہے، جیسا کہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ الم نشرح کی آیت 5 اور 6 میں، کہ پھر دیکھیے بے شک مشکل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی آتی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تھوڑی تنگی آتی پھر اس کے ساتھ فوراً آسانی بھی آ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح مشکل اور سختی ہوتی ہے نا، فتح اور نصرت بھی اسی طرح سے نازل بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب تنگی اور پریشانی آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہی ساتھ فوراً اس کے بعد آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے تو انسان کی آزمائش ہو سکتا ہے اتنی زیادہ سخت بھی ہو، تو جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے، ایمان کا ہائی لیول ہوتا ہے، ویسی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ایمان میں کون زیادہ ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان سب سے ہائی لیول کا ہوتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے اللہ کی جو چیزیں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ان کو چیزیں مشاہدہ کرائی جاتی ہیں، تو ان کا اسی لیے یہ جو ایگزام ہوتا ہے، جو ان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کو نا کتنے زیادہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، پھر دوسری مچھلی نے نگل لیا، اور پھر وہ اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا اندھیرا، اور پھر دوسری مچھلی کا 3 اندھیری کوٹری میں 40 دن وہ پڑے رہے۔ اس حالت میں بھی پھر وہ اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ پھر اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کہ فوراً ان کو مشکل سے، پریشانیوں سے نجات دی۔ اسی طرح سے جو شہید ہوئے، جو ختم ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں دروازے کھول دیے، جنتوں میں وہ پرندوں کی شکل میں ان کا رزق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو وہ درجات رکھے ہیں کہ وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین جو بہشتوں میں داخل فرمایا ہے کہ تو وہاں تک کی تو پہنچنے کے لیے ہر مومن کی جو ہے خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس شہداء اور وہ درجات کو پہنچ جائے جو وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ آیت 215 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا علم ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ جو تھے بہت زیادہ علم میں اور ایمان میں بہت زیادہ جو ہے ہائی لیول کا ان کا ایمان اور عمل تھا۔ وہ جو بھی کوشچن ان کے سوالات آتے تھے وہ صرف علم جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ قرآن کریم میں 17 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اس میں جو آیتیں ملیں گی ہمیں وہ 17 آیتیں ہیں۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی جب باری آئی تو پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں،
تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مال خرچ کرو تو وہ کیا خرچ کرو، کہاں خرچ کرو، ماں باپ کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں پہ۔ سب سے پہلے دیکھیے خود پر نہیں خرچ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو نا، کہ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ یہ نعمت دے کے ہم کو دوسرے میں بدلے میں کوئی نعمت مل جائے، نہیں، دنیا میں ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ کبھی بھی انسان کو دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں۔ تو جو مال خرچ کرنا ہے تو وہاں کہاں خرچ کرنا ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو ساری زندگی ماں باپ اپنے جو ہے نا چیزیں اور خواہشات قربان کر کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو بچے بھی جب بڑے ہو جائیں تو وہ جب خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، پھر رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، پھر یتیموں پر کریں، پھر مسکینوں پر خرچ کریں، پھر مسافروں پر خرچ کریں، اور جو بھی تم اچھے اچھے کام کرو گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کو پا لو گے، وہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہونے والے ہیں۔ آیت 216 کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جہاد کی حکم ایک مثال، یہاں پہ جو ہے جہاد کی حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں گزرے یا ناگوار گزرنے لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ ہی تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کے اوپر جو ہے نا اچھے دن تھوڑے سے آ گئے تھے، سکون بھرے دن آ گئے تھے۔ ایک طرف مکہ میں ان کے اوپر ساری زندگی یعنی کہ 13 سال مکی دور گزرا اور ایمان اور اسلام کا، تو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وحی نازل ہوتی رہی، قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اور اس درمیان جو ایمان لاتا رہا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، مکہ کے مشرکوں نے بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی، مصیبتیں پہنچائیں۔ پھر اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ جب ہجرت پہنچے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب کیا کریں، اب آپ مسلمان جتنے بھی ہیں تو آپ کیا کریں، اب جنگ کریں، لڑیں، اور جو بھی آپ سے لڑتا ہے نا ان سے لڑیں، تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اب تم پر جو ہے جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تو جہاد کیا ہے دراصل؟ تو جہاد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ جہاد معنی جیم ہا دال سے ہے، جہاد کے معنی ہے وسعت اور طاقت کے ہیں، کوشش اور تکلیف اور مشقت کے ہیں، کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنا اور اس میں انتہائی مشقت اٹھانے پر طبیعت کو مجبور کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً دشمن کے مقابلے اور اس کے ساتھ لڑائی میں مشقت برداشت کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ کوئی جہاد اس وقت تک حقیقی جہاد نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس میں اللہ کی رضا، اس کے کلمے کی بلندی اور حق کا جھنڈا بلند کرنے کے ساتھ ساتھ باطل کو ختم کرنے کی نیت نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ لذات دنیا میں کسی چیز کا ارادہ کیا گیا ہو تو وہ حقیقی جہاد ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی کسی منصب کے حصول یا مال غنیمت یا اظہار شجاعت یا اپنی شہرت کی خاطر لڑائی کرے تو اس لیے کہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اس کے لیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا، کہنے لگا کوئی شخص غنیمت کے لیے، کوئی شہرت کے لیے اور کوئی اظہار شجاعت یعنی مال و دولت اور شہرت و نام فام کے لیے جو لڑتا ہے تو اللہ کی راہ میں کون سا ہوا جہاد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس نیت سے لڑائی کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔
باقی اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی نیت کی تو اس کی کیا ہوگا؟ لڑائی دنیا کے لیے لڑائی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس لیے لڑائی کی، اس لیے جنگ کی کہ اس جگہ پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہ جہاد ہے، اور جہاد کی بہت فضیلت آئی ہے۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی رہا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے یہ ارشاد دہرا دیجئے۔ آپ نے یہی بات دوبارہ کہی اور فرمایا، ایک اور عمل بھی ہے، اس کے ذریعے سے بندے کے لیے جنت میں 100 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جہاد کرنے والے کے لیے بہت فضیلت ہے، اور اللہ نے ان کے بہت درجات بلند کیے ہیں۔ تو جہاد بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ تو ایک تو سب سے جو مین جہاد ہے وہ ایک جنگ کے میدان میں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد ہے۔ اور پھر ایک جہاد پہلا جہاد جسے ظاہری دشمن یعنی کفار سے جہاد ہے۔ پہلا کیٹیگری کون سی ہوگی؟ ظاہری جہاد، جو دشمن یعنی کفار سے جہاد ہوتا ہے میدان جنگ میں۔ دوسرا ہے شیطان سے جہاد ہے، وہ بھی تو ہمارا دشمن ہے نا۔ اور پھر تیسرا جو جہاد ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے ہمارا۔ ہمیں جو ہمارا نفس ہے ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے نا، تو نفس سے جو امارہ ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اپنے نفس کی بات کا انکار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لگانا، اور اللہ کی نماز اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یعنی اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں نا، وہ بھی جہاد کہلاتی ہیں۔ یعنی خود بھی انسان اللہ کے دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہے، جدوجہد کرتا رہے نا۔ اور چاہے وہ زبان سے بلائے، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے بلائے، ہاتھوں سے بھی اشارہ، یعنی کہ ہاتھوں سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں نا۔ آج لوگ لکھتے ہیں، بکس لکھتے ہیں، ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ کوئی وہ کتاب ایک پورا قوم پڑھتی ہے تو پھر وہ سر تسلیم خم کر لیتی ہے۔ ایک ایسی کتاب کسی نے لکھی جسے کہتے ہیں قرآن اور سائنس، اس میں قرآن کے ایسے مطلب کہ معجزات انہوں نے آیتیں لی ہیں جو آج وہ سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو پھر جو غیر مسلم وہ جب کتاب پڑھتے ہیں تو پھر وہ اسلام کی طرف ان کا اٹریکشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے جو مسلمان بھی ہو گئے کتاب پڑھ کر کے۔ تو یہ جو کتابیں اس طرح سے جب لوگ لکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے جو انسان اپنا جو ایفورٹ ہوتا ہے، اپنے جو کوششیں ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنا ٹیلنٹ ہے، جب وہ اس طرح سے لکھ کر لوگوں کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ جہاد فی القلم ہے نا۔ یہ بھی جہاد لکھ کر ہوتا ہے۔ پھر زبان سے بھی جہاد ہے، اب تبلیغ کرے، زبان سے لوگوں کو اچھائی کی حکم دے اور برائی سے روکے، یہ بھی کیا؟ جہاد ہے۔ جبکہ ایک معاشرے میں بہت زیادہ گناہ پھیلا ہوا ہے، تو یہ بھی زبان سے جہاد ہو گیا۔ پھر جہاد جو ہے آپ کی صلاحیتوں سے ہے، جہاد فی القلم ہو سکتا ہے، آپ کے علم جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، جو علم، جو ایجوکیشن ہے، جو آپ کو قرآن کی اور حدیث کا جو علم اللہ نے آپ کو دیا، اس کو لوگوں کو پہنچا کر کے، جو قرآن سے آپ نے کوئی ایک آیت بھی سیکھی، اچھے سمجھی، اس پہ تدبر کیا، اس کو لوگوں کو پہنچا کر بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب جہاد ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کا معنی کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد جہاں الفاظ آتا ہے، اکثر مسلمان جو قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی تو یہی ہے کہ بس تلواریں لے لو اور ہندوؤں کو یا غیر مسلموں کو کاٹو مارو، یہ جہاد ہے نا، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو جہاد کا معنی قتال ہی نہیں ہے، جنگ ہی نہیں ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ یہ 3 ہے۔ ایک تو پہلا یہ ظاہری دشمن یعنی کفار سے جہاد، وہ بھی کب آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ ظاہری دشمن سے جہاد کریں؟ جب سامنے والا آپ سے پہل کرے، جب سامنے والا آپ کو اکسائے جو ہے جنگ کے لیے، اور آپ کیا ہے؟ آپ توحید پر ہیں، آپ کو وہ جو ہے، آپ کو جو ایک مین جو ہیڈ ہوتا ہے، جو حکمران ہے آپ کو اس کنٹری کا، جب آپ کو ایک اسلامک کنٹری کا آپ کو ایک حکمران آپ کو حکم دے کہ ہاں آپ ٹھیک ہے آپ جہاد کریں، یا امین ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ہیڈ تھے، وہاں کے مین تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دیا ٹھیک ہے اللہ کا حکم آ کے اب آپ بھی جہاد کریں، تو اس طرح سے جہاد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس نکلے مسلمان اور سارے سب کو جتنے بھی جو بت پرستش کرنے والے سب کو قتل کر دیں، سب کو قتل کرنا مارنا یہ جہاد نہیں ہے۔ اور جن غیر مسلموں نے جہاد کو جو غلط معنی بنائے ہیں نا، تو وہ یہ جان لے اگر مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی حکم دے دیتے، صحابہ کو صرف اللہ کے رسول یہی حکم دے دیتے، تو غیر مسلموں کو جہاں ملے مارو کاٹو، تو آج ایک بھی ہندو نہ بچا ہوتا۔ تو آج سارے ہندوؤں کا ہونا اور ان کی موجودگی یہ بتاتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ٹیررزم نہیں ہے، اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا، اسلام غلط بات نہیں بتاتا۔ ہمارا اسلام ہم کو بہترین انسان بناتا ہے، اسلام ہم سب کو بہترین اشخاص بناتا ہے، اسلام ایک انسان کو بہترین معاشرہ تیار کرنے کو بتاتا ہے۔ اسلام نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم سب کو رسول دیے جن کا اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار تھا، اور سارے کے سارے صحابہ بھی اسی طرح سے تھے۔ تو جہاد کے معنی دراصل کیا ہے؟ جہاد کے معنی ہے کہ انسان جو ہے نا ظاہری دشمن سے جہاد کرے اس شرط پہ جب کہ ایک جو ان کے جو مین ہیڈ ہوتے ہیں یا بادشاہ جو اسلام کے جو مطلب مین ہیڈ حکمران ہوتے ہیں وہ ان کو حکم دیں، اور جب سامنے والا ان سے جنگ کر رہا۔ اور دوسرا جو جہاد ہے وہ شیطان سے جہاد ہے، جو شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو جنت جیسی بہشت جیسی نعمتوں سے ان کو نکلوا دیا اور پھر دنیا میں لا کے یہاں پہ چھوڑوا دیا، تو جو شیطان ہے اس سے بھی جہاد ہے، جس نے قسم کھائی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کو نا آخری سانس تک بہکاؤں گا، ان کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا، بلغلاؤں گا، اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، اس طرح سے اللہ کی قسم کھا کر آیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمارا ایک انسان ایک مومن کا جہاد ہے۔ پھر تیسرا جہاد نفس سے ہے، نفس جو انسان کو ہر برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگے گا نا۔ آپ دیکھیں کتنی جتنی بھی برائیاں ہیں آج ہمیں وہی تو اچھی لگتی ہیں نا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم موبائلس میں جتنی آپ اگر موبائل اٹھا کے دیکھیں آپ کون سی اچھائی کا کام کرتے ہیں، زیادہ تر جب انسان موبائلس اٹھاتا ہے تو پورا 3 4 گھنٹے وہ کیا چیز کر رہا ہوتا ہے نا، یا تو پھر وہ میوزک سنتے ہیں یا پھر کوئی اسٹوری دیکھتے ہیں یا کوئی پکچر دیکھتے ہیں یا کوئی ایک جو ہے آج کل کتنا زیادہ یہ سب انسان کو انسٹا فیس بک اور اس میں ریلز یہی سب تو ہے، اور کیا رہ گیا ہے؟ کوکنگ میں ہے انسان فضول کی چیزیں دیکھ رہا بنانا کچھ ہے نہیں اور بس دیکھ رہا ہے۔ یہ سب جو وسوسوں میں جب لگ گیا یہ سب تو کمزوری ہے انسان کے نفس کی۔ اسی سے تو ہمیں جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو ہٹا کر روک کر تھام کر کے ہمیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو لگا دینا، اپنی زندگیوں کو، اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں صرف کر دینا ہے۔ یہی جہاد ہے، یہ ہے جہاد۔ ٹھیک ہے، تو ہر مسلمان کو معنی معلوم ہونے چاہیے کہ جہاد دراصل کیا ہے۔ ایک جو نفس سوئی ہوئی ہے، ایک انسان جو سویا ہوا ہے تو پھر اپنی نیند کو قربان کر کے وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے نا فجر کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں، تو پھر اس نے گویا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے، تو یہ ہے جہاد۔ اور آج دیکھیں آج کیا اس طرح کا جہاد ہے، تو آج ہمارے ساتھ جو ہے ہم قرآن یا علم کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کر سکتے ہیں، شیطان سے جہاد کر سکتے ہیں، یہ تمام طرح سے ہم اس طرح سے آج بھی جہاد کر سکتے ہیں اور ہم مجاہد بن سکتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ تو آج معاشرے میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ جہالت پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی علم سے دور ہے، علم سے خالی ہے۔ قرآن اصل بات میں تو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے جن کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے، بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے، قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، تو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو قرآن کی بات پہنچائیں، اس کو ترجمے سے پہنچائیں، کوئی آیت دھیرے دھیرے اپنے کچھ اپنے حکمت سے لوگوں کو بات پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے، سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے پاس موبائلس ہے اور وہ موبائل چلا کے سن لیتے ہوں، کر لیتے ہوں۔ بہت سارے آج ہمارا معاشرہ ہے جو اس طرح کا ہے، جو غریب ہے، غربا ہے، لیکن بات کو وہ جلدی مان لیتے، لیکن ان کے پاس چیزیں نہیں مہیا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو علم کی بات پہنچائیں۔ تو یہی سب کیا ہے؟ ایک جہالت کو جو معاشرہ ہے وہاں پہ جو دور کرنے کے لیے علم کو پہنچانا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہاد ہے۔ اور اس میں جو لوگ جو تھے، صحابہ جو تھے نا، جب ان کو جہاد فرض کر دیا گیا، اور اب یہ تھا کہ جہاد میں کیا ہوتا تھا اس وقت؟ اسلامی کلچر، اسلامی ماحول، اسلامی معاشرہ، اسلامک کنٹری سعودی عرب، اور پھر مدینہ میں یہی تھا کہ جو ہے اب کیا ہے جہاد میں، تو یہ حکم جب آ گیا مسلمانوں کے لیے فرض ہو گیا کہ اب جہاد آپ کو کرنا ہے، فرض ہے۔
تو جہاد میں ہوتا کیا تھا نا، جہاد میں انسان یا تو جنگ پہ گیا ہے تو پھر وہاں پہ جنگ کی حالت میں کیا ہوتا تھا، تھوڑے سے لوگ تھے نا، بہت مٹھی بھر لوگ تھے، 313 تھے جنگ بدر میں، اور پھر جو مشرکین تھے ان سے 3 گنا زیادہ لوگ تھے، یعنی کہ وہ 1000 کی ان کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد تو کیا 313 ہی صرف تھی۔ تو اس حالت میں زیادہ تر جب جنگ احد پھر ہوئی تو اس میں کافی مسلمان مار بھی دیے گئے، کسی کا اکثر جو ہے جہاد میں یہی ہوتا تھا کہ انسان جب جنگ میں حالت میں گیا ہے تو کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کا جو ہے نا کافی نقصان ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے لوگ جہاد سے تھوڑا سا گھبرانے لگے، مسلمان خود جہاد سے گھبرانے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ دراصل تمہارے لیے کیا ہے، بھلی ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو لیکن وہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے، اچھائی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم بہت محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ اس میں شر ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، بہت بڑھیا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے شر ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کا یہ حال تھا، وہ جنگ سے پریشان ہوئے، جہاد سے پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ اور جہاد تو کیا ہے، تمہیں آج بری لگ رہی ہے نا، آج تم اس سے کراہت لے رہے ہو، آج تم اس سے پریشان ہو، لیکن ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہے، اور ہو سکتا ہے تم بیٹھ رہنا، آرام کرنا، سکون سے رہنا، اس کو تم پسند کرتے ہو، اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں وہ شر ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یہی ہماری زندگیوں کا بھی حال ہے، اور یہ زندگی کا ایک بہت بڑا اہم اصول بھی ہے۔ کبھی زندگی میں ایسی سچویشن بھی آتی ہے نا کہ ہم کو بالکل پسند نہیں ہوتا ہے، اور تو وہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں جو تبدیلی، جو چینج ہوتا ہے نا، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی ہمیں پسند بھی آنے لگتی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا آپ اور ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، یعنی ہم اس طرح سے دنیا سے چلے جائیں اور ہم نے قرآن ہی نہ پڑھا ہو، تو اللہ ہم سے یہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں ایک چیز پسند ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی ہے۔ کوئی گھر آپ نے پسند کیا اور وہ آپ کو نہیں ملا، کوئی کسی اور نے خرید لیا، اور کوئی جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی کو لڑکی بہت پسند آ گئی اپنی بیٹے کے لیے، اور اس کی شادی، اس پسند کی ہوئی لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر بھلائی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہوتے، کوئی جاب کے لیے اپلائی کیا، وہ آپ کو نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی، اور کوئی انسان بزنس شروع کرتا ہے، وہ شروع کرا اور وہ نہیں چل پایا، وہ بند ہو گیا، اور پھر انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے اوقات اور بہت سارے وقت ایسے ہوتے ہیں جب انسان جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملتا ہے، لیکن ہر معاملات، ہر سچویشن میں، جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو رضیت باللہ ربا کہنا چاہیے کہ اللہ، میں آپ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ایک چیز کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی ہے، بہت سے امکانات اور بہت سی اپارچونٹیز موجود ہیں۔ ختم ہونے والی چیز کو نہ دیکھے، ملنے والی چیز پر نظر رکھے، کیونکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اللہ کے جو بہترین تدبیر اور پلاننگ ہے نا، وہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں معلوم اس فیصلے میں کیا حکمت اور کیا بہترائی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ آیت 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ فتنہ قتل ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام فیہ قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص پس منظر کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ کو پیچھے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت یعنی کہ جب قرآن مجید نہیں نازل ہوا تھا اس سے پہلے بھی یہ حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں جو ہے جنگ، لڑائی جھگڑا، قتال سب کچھ ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں، یعنی کہ ایک مسلمانوں کا جو ایک فوجی دستہ جو ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے نا، ان کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ہی ایک کافر کا قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا، رجب کا جو ہے چاند وہ ہو گیا ہے۔ کفاروں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا اور اس طرح سے ان پہ طنز کیے کہ حرمت والے مہینے میں جو حرمت نہیں رکھی اور حرمت کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ، اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا یقیناً حرمت والے مہینوں میں تو قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا بھی تو عمل نظر نہیں آتا، یہ تو خود اسی سے بڑے بڑے جرم کر کے ایسے جو ہے کام کیے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اللہ کے راستے سے روک دیا، مسلمانوں کو اللہ کی مسجد حرمین شریف میں آنے سے روکا، وہاں نماز پڑھنے سے روکا، مسجد حرام سے روکتے وہاں پہ مسلمانوں کو نکالنے پر مجبور کر دیا، اتنا زیادہ ظلم کیا۔ اس طرح سے انہوں نے جو غیر مسلم تھے انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ تو اس آیت میں اسی لیے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ دیے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا اور مسجد حرام سے بھی روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، تو اللہ کے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی جو فتنہ کیا ہے، فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک یہ فتنہ ہے۔ اور فتنہ یہ بھی ہے کہ کوئی انسان جو ایمان والا ہے اس کے اوپر انسان اس لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کیونکہ وہ توحید پر ہے، تو توحید والوں پر ظلم کرنا اور فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ساری حدیں پار کر دی، اور یہ لوگ آپ سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ دشمنان اسلام مسلمانوں سے ہمیشہ اسی طرح لڑتے بھڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی مرتد کر دیں گے نا، تو دین سے وہ مرتد ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ مرتد کیا ہے، جو الفاظ یہاں مرتد آیا ہے، ارتداد آیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ مرتد یعنی ایمان لانے کے بعد واپس کفر اور کفر کی طرف کر دینا، مشرک ہو جانا۔ مرتد لغت میں ارتداد یعنی رجوع ہے، یعنی پلٹنے کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، سورہ مائدہ آیت 21 میں، اور دیکھنا مقابلے میں کہ وقت پیٹنا پھیرنا۔ اور اصطلاحی میں جو ارتداد کے معنی ہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو کہتے ہیں، تو مرتد کے معنی کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لینا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو ایک جو ایمان لانے والا جو اپنا اسلام چھوڑ کے واپس جو کفر اختیار کر لے گا، مشرک ہو جائے گا، تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کی حالت کیا ہے؟ مرتد اس
حالت کو کہتے ہیں جب انسان ایمان لائے اور اس کو واپس دین سے پلٹ جائے، مسلمان ہونے سے واپس کفر کا اختیار کر لے، جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی جو سزا بتائی گئی حدیث سے، تو اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایمان لا کر ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالح بھی کیا ہوتے ہیں، اور جو ہے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اس نے جو مسلمان کی حالت میں جو اچھے عمل صالحات بھی کیے، کام کیے، اب اس وجہ سے کیونکہ اس نے اب وہ دین سے پلٹ گیا، دین سے پھر گیا، تو اس کے سارے اچھے اعمال صالحات بھی کفر کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے سب کچھ سب ختم۔ جس طرح ایک ایمان قبول کرنے کی وجہ سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک اسی طرح کفر اور مرتد ہونے سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے حبیطت اعمالہم، یعنی اس کی جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب ضائع ہو گئے۔ ایک انسان، ایک ایمان والا جو ایک مسلمان ہوا اور پھر وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا واپس، وہ کفر اور شرک کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو پھر اس کے سارا کا سارا ایمان ختم ہو گیا، سارے کے سارے عمل صالحات، ساری کی ساری نیکیاں ختم۔ اور مرتد کے احکامات بھی ہیں۔ مرتد کی توبہ، اس کو مرتد کی جو توبہ ہے اس کو توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر 3 دن کے اندر وہ توبہ کر لے تو اسلام کو گلے لگا لے تو اس کی توبہ کو قابل قبول سمجھا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر توبہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا قتل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو۔ تو توبہ کی طرف دعوت کے دوران اس کو اپنے مال اور تصرف نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اسی کا ہے، اسی کا ہوگا۔ بصورت دیگر یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے۔ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے اقارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ وہ کسی کا وارث ہوگا، نہ اس کے قرابت دار اس کے وارث ہوں گے، یعنی کہ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے جو اقارب ہیں نا، اس کے قریبی جو لوگ ہیں اس کے وارث ہوں گے اور نہ وہ کسی کا وارث ہوگا۔ اور ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر جنازہ کی نماز ہی پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، اور مسلم قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ مٹی کے نیچے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ یہ ہے دنیاوی سزائیں۔ آخروی سزائیں تو یہاں آیت میں بتا دی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر مر گیا کفر کی حالت میں تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیاوی اور آخروی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ کا ساتھی۔ یہ یہاں سے اب آخروی اس کی جو ہے سزائیں پتہ چلتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پہلی چیز اس کے اعمال ختم، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی ہاتھ، سب سے بڑا کنگال، اور وہ آگ کا ساتھی ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، جلتا رہے گا۔ یہ ہو گیا مرتد کا، جو مرتد ہوتا ہے وہ اور اس کی سزائیں۔ مرتد یعنی ایک ایمان والا اسلام لا کے پھر سے وہ کفر کرنے لگے، مشرک بن جائے، شرک اختیار کر لے، یہ سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو، ہم سب کی اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی، پہلی چیز آپ دیکھیں کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی اور پھر انہوں نے جہاد کیا ہے، تو ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی
اللہ کی رحمت کی وہ امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم جنت الفردوس کی امید رکھے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کی امید رکھے ہیں، اور کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اپنے ہم زندگی کو چیک کریں کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر ہم نے کون سی قربانی دی ہے، ہم نے کون سے کام کیے ہیں، ہم نے کون سی اپنی جان مال وقت لگایا ہے، تو کچھ نہیں، زیرو ہے، صفر ہے۔ اور یہاں اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے ہجرتیں کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر ایسے بڑے بڑے آنر کرنے کے بعد، ایسے بڑے بڑے جو کام کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان کر فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو یہاں پہ جو شراب کے لیے الفاظ آیا ہے وہ خمر ہے، خواہ میم را، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شراب اور جوا کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجیے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں تو بڑا گناہ ہے، اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن ان دونوں میں نقصان ان سے زیادہ ہے اور گناہ ان سے زیادہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو خمر دراصل ہے کیا؟ تو خمر کے معنی ہیں، خمر خواہ میم را سے ہے، خمر کے معنی ہر وہ نشاور چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، گویا وہ تعداد میں چھوٹی ہو یا بڑی، ہر نشاور چیز جو عقل کو ڈھانپ لے تو وہ خمر کہلاتی ہے، چاہے اس کی مقدار چھوٹی ہو یعنی قلیل ہو یا کثیر ہو۔ یعنی کہ کوئی چیز، آپ جو شراب ہے نا، آپ ایک انسان پوری بوتل پی لے یا پھر ایک بوند پی لے تو نشاور چیز ہے نا وہ حرام ہے، تو پھر وہ حرام ہی ہے۔ اسی طرح سے والمیسر، یعنی کہ یہ جو یا سین را سے ہے، یسرا آسانی سے، وہ چیز جو آسانی سے حاصل ہو جائے، تو یہ جوا ہے، اس سے میننگ میسر یعنی کہ میننگ جوا ہے، جو جوا جسے سٹہ بازی کہتے ہیں، یعنی کہ شرطوں سے کھیلا جاتا ہے نا، سٹے لگائے جاتے ہیں گھڑ سواری میں، شطرنج میں، ہر وہ کام، ہر وہ جو گیم ہوتا ہے جس میں ادا بدی اور جس میں جو نفع ہوتا ہے، جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ ملنا ہوتا ہے، تو وہ میسر ہے، وہ ساری چیزیں میسر ہوتا ہے۔ یعنی کہ پیسہ لگایا آپ نے اور آپ کو اس سے صرف اور صرف فائدہ ہی مل رہا ہے، جو آسانی سے مل رہا ہے، وہ میسر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، تو وہ جوا ہو جاتا ہے۔ آج اس طرح سے بہت سارے موبائلز میں بھی گیم شروع ہو گئے نا، کہ انسان کھیلتا اس کو پیسے ملنا شروع ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو جو چیز انسان کو آسانی سے مل جائے اور ہر نشاور چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، ان دونوں میں کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، تو اس میں بڑا گناہ ہے۔ تو جب یہ حکم جاری ہوا تو مدینے میں شراب کی جو ہے نا پوری جو گلیاں تھی پوری بھر گئیں، سب نے، صحابہ نے جیسے ہی حکم آیا سب نے اپنی شرابوں کو پانی میں بہا دیا، پھینک دیا، اللہ کے حکم کے آگے وہ فوراً جو ہے مان جاتے تھے صحابہ۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شراب اور جوا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، فائدے تو بظاہر لگتے ہیں کہ بہت سارے فائدے ہیں، ظاہر تو مطلب کہ فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے نا، مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن کو چستی اور طاقت بھی مل جاتا ہے، ذہنوں کو سکون مل جاتا ہے، جنسی قوت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی خرید فروخت یعنی کہ شراب کو بیچنے اور خریدنے میں بھی اس کا کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جوا میں بھی نا بعض دفعہ آدمی کو جیت بھی جاتا ہے تو اس کو کچھ بہت سارا مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان کے نقصانات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے،
اور اس آیت میں ایک بہت بڑی اہم اصول بھی بتایا ہے کہ یہ معلوم ہوا ہر چیز میں چاہے وہ کتنی ہی بری ہو کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے. مثلا جیسے ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، یا جتنی بھی بری دکھنے والی چیزیں ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ دینے لگتے ہیں کہ دیکھیے نا اس میں فائدے بھی تو ہیں نا، نقصان تو نہیں ہے زیادہ، فائدے ہو رہے. تو بتایا کہ ہر برائی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہے، وہ گناہ بہت بڑا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصان کا مقابلہ کیا ہے، خاص طور پر دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے. اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات و مفاسات زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا ہے، اس کے فائدے بظاہر تو دیکھنے میں ہے لیکن اس کا نقصان کافی بڑا ہے، لیکن ان کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. اسمہما کبیر، اور ان کا گناہ بھی کیا ہے، بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ شراب جوئے سے فائدے تو ملتے لیکن ان کا گناہ بھی ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ دریافت کرتے کہ وہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو. صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا خرچ کریں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے تو وہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو، جو ایکسٹرا ہے تو وہ خرچ کرنا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ اسی طرح آپ کو اپنے احکامات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہاں پہ جو خرچ کرنے کا ایک احکام بتایا گیا تو وہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہے نا، ایکسٹرا ہو، تو وہ نفل صدقات کی بات آئی ہے. زکوٰۃ نہیں ہے یہاں پہ. یہ جو نفل صدقات میں سے نا صحابہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک احکام بتایا گیا ہے کہ انسان کو سب کچھ نہیں دے دینا کہ انسان دوسروں سے مانگنے والا بن جائے، بلکہ اسے کیا خرچ کرنا ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو ایکسٹرا میں ہے وہ نفل صدقات میں وہ لوگوں کو دے. آیت 220 فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم. اموری دینی اور دنیاوی کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے. تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں ایک خاص پس منظر میں یہ بھی آیت نازل ہوئی جب یتیموں کا مال ظلمانہ کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی جو بچ جاتی تھی تو اسے وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور وہ خراب ہو جاتی تھی، اسی ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اسی وعید کے مستحق قرار نہ پا جائیں. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں سوال کرتے تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی اور بھلائی بہتر ہے. اگر تم ان کا مال اپنے ساتھ ملا لو گی نا تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو تم ان کا کھانا پینا جو ویسٹ ہو رہا ہے تم اس نیت سے نہیں کھاؤ کہ ہم سارے یتیموں کا مال ہی کھا جائیں. تو آپ دیکھیں غزوہ احد ہوئی تھی تو اس کے بعد بہت سارے جو بچے تھے وہ یتیم ہو گئے تھے، تو پھر جو صحابہ تھے وہ یتیم بچوں کو اپنے ساتھ وہ ملا لیتے تھے، اپنے ساتھ ہی کھانا پینا سب رکھتے تھے. لیکن جب یتیموں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ معاشرے میں برے بھی لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، یتیموں کا مال کھانا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی. وعید تھی یتیموں کا مال کھانا گویا کہ پیٹ میں آگ بھرنا، اس طرح سے وعید نازل ہوئی. تو اس پر صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے. تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یتیموں کے جو کھانا تھا، جو فوڈ بناتے تھے، اس کو بھی الگ کر دیا اور جو بچتا تھا وہ بھی اپنے ساتھ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ چیزیں پھینکنے لگے، سڑنے لگی اور خراب ہونے لگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی سے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے یتیموں کی آپ کفالت کر رہے ہیں اور جو ہے آپ ان کو پال رہے ہیں، اپنے ساتھ پرورش کر رہے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی جو بچ جاتی ہے یا پھینکی جا رہی ہے تو آپ ملا جلا کے کھا لیں تو تمہارے بھائی ہیں. اور نیتوں کو تو اللہ خوب جانتا ہے نا کہ تمہاری نیت کیسی ہے، تمہاری نیک نیت ہے کہ تمہاری اچھی نیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے.
بد نیت کو بھی جانتا ہے اور نیک نیت کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے وہ تم اللہ کے ضرور پالو گے۔ تو یہ نیت نہ ہو کہ ہم یتیموں کا مال کھا پی کے ختم کر دیں، اور جب یتیم جب بالغ ہو تو اس کے پاس کچھ بچے نہ، وہ کنگال ہو جائے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ یتیموں کی پرورش کرنا ہے، اور اس کو جو ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا سارا جو مال ہے، متاع ہے، اس کو واپس کر دینا ہے۔ اس درمیان میں جو پرورش میں جو پیسہ لگے گا، جو مال لگے گا، وہ یتیموں کی ہی، جیسے باغ کسی کے ہوئے، جو کھیت ہوئے، اسی سے ہی ارن کرنا ہے۔ اس سے جو بچے گا تو واپس انہی کے مال میں ملا دینا ہے۔ پھینک کر زیادہ زیادہ بنا کر اور اس کو کھا جانے کی نیت نہ ہو۔ ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ کھانا بچ گیا ہے تو اس کو پھر ملا کے کھا لو، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح اور بہتری بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے میں اجازت دی ہے، یعنی کہ انسان اصلاح اس کا ارادہ ہو اور بہتری ہو تو پھر وہ کیا کرے، یتیموں کا مال اپنے ساتھ ملا کے کھا سکتا ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ہمارا لیسن پورا ہوا، الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔